شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق دے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کی رضا پانے والے بہترین کاموں میں سے ایک عظیم کام نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر خیر کرنا، یہ درود و سلام پڑھنا رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت بلند مقام رکھتا ہے، بلکہ جو درود پڑھنے والا ہے اس کے مقام کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زبردست وظیفہ ہے اور بہت بہترین ورد ہے یہ، جس نے زندگی میں درود و سلام کو شامل کر لیا اس کی زندگی اس پر آسان ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، درود کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے، درود پڑھنے کی وجہ سے مشکلیں اس کی دور کر دی جاتی ہیں، خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ گویا یہ ایک عمل ہے جو رحمتوں کے بہت سارے ذخائر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صبح و مساء، صبح و شام درود و سلام پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیجئے، بات بات پر ان کا نام لیجئے اور ان کے گن گاتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں پھر اپنے نبی کا نام پڑھیں، سنیں، تو وہاں کاش ہمارے لبوں پر درود و سلام بھی جاری ہو جائے۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، جس نے بنا کر ٹھیک کیا والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی، والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے، الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔ ونيسرك لليسرى اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے، ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے۔ ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا،
پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے۔ قد افلح من تزكى بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا وذكر اسم ربه فصلى اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو والآخرة خير وأبقى اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو روشن اور منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ اعلیٰ کی آیات بینات کی تلاوت پیش کی گئی۔ آئیے اس کا تعارف بھی سنتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند، اور اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ اعلیٰ کہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب عید جمعے کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس صورت سبح اسم ربک الاعلی سے محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کے مدنی چینل کے ناظرین سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے معلوم ہوتا ہے، مختصر صورتیں آپ نے تلاوت ملاحظہ بھی فرمائی، اب یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک صورت سے محبت کرتے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ نبی کی محبت کی وجہ سے ہم اس صورت کو یاد بھی کر لیں اور اسے وقتاً فوقتاً پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جس سے ہم نے سنا کہ وطر کی پہلی رکعت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے تھے، تو کاش یہ توفیق ملے حضور کی اتباع میں، حضور کی پیروی کی نیت سے یہ بھی کر جائے۔ یقین کریں یہ بڑے لطف والا، بڑے سرور والا کام ہے۔ ادائے مصطفیٰ کو اپنانا ویسے ہی بڑا اعلیٰ اور بڑا عمدہ کام ہے۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اس صورت کے مضامین کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس صورت میں کیا مضامین بیان ہوئے؟ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں جو مزید مضامین بیان ہوئے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی ابتدا میں ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت اور علم و حکمت پر دلالت کرنے والے آثار ذکر فرمائے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید یاد کرنا آسان کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت فرمائیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے وہ نصیحت مانے گا، اور جو بڑا بدبخت ہے وہ آپ کی نصیحت قبول کرنے سے دور ہٹے گا۔ یہ فرمایا گیا کہ جس نے خود کو پاک کر لیا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نماز ادا کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ خود کو پاک کرنے والوں کا اپنی مراد کو پہنچنا اور آخرت کا بہتر ہونا قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بعض باتیں اتنی زیادہ واضح، اتنی زیادہ روشن ہوتی ہیں کہ ان کا ایک تسلسل بھی چلا آ رہا ہوتا ہے۔ پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات
بیان کی گئی. جو اپنے آپ کو ستھرا رکھے گا، جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے گا، اچھا رکھے گا، وہ بندہ اچھا ہی ہے، اعلیٰ مقام والا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا بہتر ہونا رب العالمین نے پسند فرمایا ہے. بہرحال بندے کو اچھائیوں کی رغبت ہونی چاہیے اور برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے. ہم کیوں کسی برائی میں مبتلا ہوں؟ کیا یہ اچھا عمل ہے کہ ایمان والا ہونے کے باوجود بندہ بدکار کہلائے، بندہ برا کہلائے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، نیکیاں کرنا ہم پر آسان فرمائے، گناہوں سے ہماری جان چھڑائے اور اچھے اچھے کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید اپنے زبردست مضامین لیے ہوئے ہے. کیا ہم اس کی طرف رغبت کرتے ہیں؟ کیا اسے پڑھتے ہیں؟ کیا اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا ہمارا ذہن ہے؟ اگر اب تک ہم نے یہ ذہن نہیں بنایا تو پھر زندگی کا وہ کون سا موقع آئے گا، وہ کون سا مرحلہ ہوگا جب ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. بہت معذرت کے ساتھ لیکن یہ جملہ سماعت فرما ہی لیجئے کہ ہم قرآن مجید کی طرف آنے کے لیے کس حادثے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا زندگی میں کوئی حادثہ ہوگا اسی کے بعد میں قرآن مجید کی طرف آؤں گا؟ نہیں، مجبوراً آئے تو کیا آئے. اللہ کریم ہمیں خوشی خوشی قرآن مجید کے احکامات کو پڑھنے کی بھی توفیق دے، سمجھنے کی بھی توفیق دے، ان پر عمل کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج گفتگو کا عنوان خاموشی ہے. جی، آج ہم بات کریں گے خاموشی پر. خاموشی پر کیا بات ہو سکتی ہے؟ بہت ضروری عنصر ہے یہ زندگی کا. صوفیہ نے نیک بننے کے لیے جن 3 بنیادی باتوں کا تذکرہ فرمایا اس میں سے ایک خاموشی ہے. جو 3 بنیادی باتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ بندہ کم کھائے، کم سوئے اور کم بولے. یہ 3 چیزیں اگر نصیب ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ نیکی کی توفیق بھی نصیب ہوگی اور نیکی کی جو لذت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے نا، بندہ اس کو بھی اپنے دل میں پا سکے گا. لیکن اگر فضول بولنے کی عادت ہوگی، بیہودہ بولنے کی عادت ہوگی، جو آیا وہ کھا لینے کی عادت ہوگی اور دیر تک پڑے سوتے رہنے کی عادت ہوگی تو پھر بندہ سست ہو جائے گا، عبادت کی طرف رغبت نہیں کر پائے گا. اور اگر عبادت کی توفیق مل بھی جائے تو پھر اس میں بھی جو لذت عبادت کی ہے اس کو محسوس نہیں کر پائے گا. اور اس کو میں کیا کہوں کہ یہ چلیں یہ بات بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی آپ کا بھی آزمایا ہوا معاملہ ہوگا اور ہم بھی اس کو یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی آزمایا ہوا ہے کہ ہمارے رب نے ہم پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. جب بندہ روزے رکھتا ہے، کم کھا رہا ہوتا ہے اور واقعی کم کھانے والا وہ روزہ رکھے، مطلب یہ کہ سحری اور پھر افطار، اس کے بیچ میں جو ہے وہ تو کھانا ہی نہیں ہے، لیکن سحر و افطار میں بھی بندہ جب کم کھاتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر ایک روحانیت، ایک تقوی، ایک پرہیزگاری اس کو محسوس کرتا ہے. جب بندہ لبوں پر کوئی بات آ رہی ہو، کہتے کہتے رک جائے، کسی نے ستایا اور اس کے ذہن میں بہت زبردست اس کا جواب آیا، یہ دے بھی سکتا ہے لیکن اس لیے رک جائے، چھوڑو یار، خاموش رہتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ملتا ہے؟ جی بھی انشاءاللہ بہرحال گفتگو آگے بڑھائیں گے تو خاموشی کے بہت سارے فوائد ہیں جو ہم نے ذکر کرنے ہیں. بہت ساری باتیں خاموشی کے حوالے سے ہیں کہ اس کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اسے اختیار کیا وہ کیسے کامیاب رہے. پھر گفتگو کی بھی تو قسمیں ہیں، کچھ باتیں خاموش رہ کر بھی کر لی جاتی ہیں اور کچھ باتیں بول کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی زندگی گزاری ہے، آپ بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. کسی کے ساتھ گھنٹوں کی نشستیں ہو جائیں اور اس کے بعد جب اس سے اٹھتے ہیں تو وہ اپنا ہی مسئلہ دہرا رہا ہوتا ہے، وہی بات وہی گنگا رہا ہوتا ہے جو وہ لے کر آیا تھا. اس پر 1 گھنٹے کی تقریر بھی کوئی اثر نہیں کرتی. بعض افراد وہ ہوتے ہیں جن پر ایک جملہ بھی ایسا اثر کر جاتا ہے کہ وہ ان کی زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، لیکن ہمیں
ان اندازوں اور ان طبیعتوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ ہوں۔ نبی آئیے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مبلغین سے بھی بات چیت ہوگی، اور نور عالم بھائی بھی ہمارے زبردست مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں نعت خوان ہونے کے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ پیش کروں گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، کس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، 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 صحرا طیبہ صحرا طیبہ ہے، دل بلبل کو تو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، اور اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے،
جسے تو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند صحرا پسند نہ پھولو کی بو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولو کی بو پسند اور مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند صحرا طیبہ صحرا پسند نہ پھولو کی بو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولو کی بو پسند اور قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولو ان کے گناہگار کی امید عفو مجھے امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو ستم کارو سیاہ جفا کارو خطا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ان کے گناہگار کی امید عفو ان کے گناہ
اور طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، رنگے چمن پسند نہ بھولو کہ وہ پسند ہے، خواہش وصال در یار حسن ہے، خواہش وصال در یار حسن ہے، خواہش وصال در یار حسن، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، سہسا صحرا طیبہ ہے، دل بلبل کو تو پسند، چمن پسند نہ پھولو کہ وہ پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولو کہ وہ پسند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے، کیا اونچی اور بلند شان ہے کہ مختلف آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے یا ان آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند اشعار جو نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کہے گئے، جیسے ایک تو اسی کلام کا شعر ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، اور کھل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اور فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے، جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آیت قرآنیہ میں فرمایا، اور نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احادیث میں اس بات کو بیان کرتے رہے کہ ہمارے رب کی بارگاہ میں ہمارا مقام کیا ہے، اور ساتھ ساتھ شعراء بھی جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ان کی طبیعت بھی اس طرف مچلتی ہے، اس طرف مائل ہوتی ہے کہ ان باتوں کو اپنے اشعار میں ڈھالا جائے، تو پھر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے اشعار تخلیق پاتے ہیں جو سننے والوں کو بہت محظوظ کرتے ہیں۔
گفتگو ایسی ہونی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے لیے فائدے والی ہو، جو ایسی ہو کہ ہم کر رہے ہیں تو سننے والے کا جی چاہے کہ اور بات کرے، اور خاموشی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ لگے کہ یار یہ بولیں، اور بولیں تو جی چاہے کہ اچھا بولیں اور ان کو سنتے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں بولنا ہے وہاں ہم خاموش ہیں، جہاں خاموش رہنا ہے وہاں بولتے جا رہے ہیں۔ بولنے کے لیے نا بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو بولنا ہے، ایک کوئی بہت ہی برا بول رہا ہے تو وہ بھی کہاں بولنے والا، لیکن ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اللہ خیر فرمائے، بہرحال لیکن لفظ تو ہے بکواس کرنا، یہ بھی کسی کے بولنے پر ہی کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ اسی کی ترجمانی کرتا ہے، وہ ہے فرمانا۔ کیا فرمایا آپ نے، یہ سامنے والے کا ہے تو عمل بولنے کا ہی، لیکن اس کی عزت کا پتہ دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے سننے والے کے نزدیک بولنے والے کی عزت کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو زندگی کے مختلف مراحل کو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ سننے کی مختلف کیفیات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اچھا بولنے والا بنائے، جب بولیں اچھا بولیں، اور جب خاموش رہیں تو وہ خاموشی بھی حکمت والی ہو۔ بہرحال بولنے کی بھی قسمیں ہیں، خاموش رہنے کی بھی قسمیں ہیں۔ ایاز بھائی سے آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایاز بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ گفتگو انسان کا انداز ایسا ہو کہ جو فائدے مند گفتگو، سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے خالد بھائی وہ یہ ہے کہ زبان کا سائز اور وزن بڑا چھوٹا ہے، مگر اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ خیر اور شر، حق اور باطل کے اظہار کا ذریعہ یہی ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو استعمال کرتے وقت دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیبتوں کا خطرہ ہوتا ہے زبان سے، ٹھیک ہے؟ جب ایسا خطرہ ہو تو انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ گناہوں کا ذریعہ بنے گی آپ کی زبان، اور یوں سمجھ لے کہ محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ تو یوں ہوگا کہ یہی زبان، اسی زبان کے ذریعے سے جو ہے اس طرح کے کلمات ظاہر ہوں گے جو ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایسے وقت میں خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی زبان علم پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہے، یہی زبان کسی کی تکلیف کو کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، تو یہاں پر آپ کا بولنا جو ہے وہ چپ رہنے سے بہتر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت رہنمائی فرمائی اس جانب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ اچھی بات کہنا جو ہے وہ چپ رہنے سے بہتر ہوتا ہے، اور پھر فرمایا چپ رہنا یہ بری بات کہنے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس فرمان کی اگر ہم وضاحت دیکھیں تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بولنے کے بھی دو طریقے، بولنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بولنا حق ہوتا ہے، حق بولنا، کلام حق، یعنی کہ کیا مطلب؟ اچھی بات کہنا، برائی ہوتا ہوا دیکھا آپ نے، اچھے انداز سے شفقت اور نرمی کے ساتھ اصلاح کی، کسی کو نیکی کی دعوت دی، کسی کی حوصلہ افزائی فرما دی، کسی کی دلجوئی فرما دی، یہ حق بولنا ہے۔ اور ایک بولنا ہوتا ہے کلام باطل، یعنی جس کے اندر جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، جو غیبتوں پر مبنی ہوتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات بندہ اپنے آپ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے غلط بیانیاں کر دیتا ہے، یہ کلام باطل ہے۔ اسی طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاموش رہنا بھی دو طرح کا ہے۔ ایک خاموش رہنا ہوتا ہے با مقصد خاموش رہنا، آپ تلاوت قرآن سن رہے ہیں، خاموش ہیں، تلاوت قرآن سنتے وقت بیان سن رہے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ اسی طریقے سے آپ فکر آخرت کے اندر مشغول ہیں، کسی شرعی مسئلے کے اندر غور و خوض کر رہے ہیں، یہ خاموش رہنا بھی ہے، لیکن یہ با مقصد خاموش رہنا ہے۔ اور ایک خاموش رہنا ہوتا ہے یوں سمجھ لیجیے بے مقصد، غفلت والا، اور اس کو ہم دیکھیں تو بعض اوقات بندہ گناہوں کے اندر سوچ بچار کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کے معاملات کے اندر سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اب حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے معاملے پر غور کر لے کہ اگر اس کا بولنا حق ہے تو اس کا بولنا چپ رہنے سے بہتر ہے، اور اگر اس کا بولنا کلام باطل ہے تو اس کا جو ہے وہ خاموش رہنا بولنے سے بہتر ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک واقعہ فرمایا حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ایک شخص فرماتے ہیں کہ بغداد کے محلے میں آیا اور اس نے کہا کہ بھائی چپ رہنا، اعلان کرتا رہا وہ کہ چپ رہنا جو ہے وہ بولنے سے بہتر ہے، چپ رہنا وہ بولنے سے بہتر ہے۔ تو حضور حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا سنو، تمہارا چپ رہنا تمہارے بولنے سے بہتر ہے اور میرا بولنا تمہارے چپ رہنے سے بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ خوشحال رہے، سکون میں رہے اور کسی کی تانہ زنی کا نشانہ نہ بنے۔ اچھا، صرف خواہش کر لینے سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ سلامتی آپ کو حاصل ہو جائے گی، خوشحالی حاصل ہو جائے گی، اور وہ اعمال نہ کریں کہ جو خوشحالی کو حاصل کرنے والے ہیں، سلامتی کو حاصل کرنے والے ہیں، تو پھر تو محرومی آپ کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلامتی کو حاصل کرنے والے اعمال بتایا اور وہ ہے خاموش رہنا، کہ بندہ بعض اوقات بولتے بولتے، اسلام نے ہمیں راہ اعتدال کا سبق دیا کہ بعض اوقات ہمارا جو بولنا ہوتا ہے، بولنا وہ ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات خاموشی بہترین عمل ہوتا ہے۔ تو کب کس وقت بولنا ہے اور کس وقت نہیں بولنا، یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اچھا بولنا ہے اور خوب بولنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرامین کی طرف بڑھیں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ ہر روز جب انسان بیدار ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر انسان جس دن بیدار ہوتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ ہمارا تعلق تجھ سے، اگر تو صحیح رہی تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی اچھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سے گناہ صادر ہو جائیں گے۔ تو سارا مدار جو ہے خالد بھائی وہ زبان پر ہے، اور ہم خاموش رہیں، خاموشی سے ہمیں سکون بھی ملے گا، وقار بھی حاصل ہوگا اور کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ بولنا پڑ جائے تو اچھا بولیں، وگرنہ کچھ نہ بولیں، خاموش رہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، خاموشی بھی نجات دلاتی ہے۔ کہا تو جاتا ہے کہ لب آزاد ہے تو بندہ بولتا ہی چلا جائے، لیکن یہ بولنا پھنسوا بھی سکتا ہے۔ ابھی تو آزاد ہے لیکن قیامت کی قید میں پھنس گیا، معاف کیجیے گا، آخرت کی قید میں بندہ اگر اس بولنے کی وجہ سے مبتلا ہو گیا تو پھر اس آزادی کا کیا فائدہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس دین کا اس نے ہمیں پیروکار بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اس دین کے احکامات کو ہم دیکھ لیں کہ کہاں یہ بولنے کو پسند کرتا ہے، کہاں خاموشی کو پسند کرتا ہے۔ حالانکہ نیکی کی دعوت دینا بولنا ہی ہے، یہ بھی بولنے کے ذریعے سے ہوتا ہے، بولنا بھی اس میں ایک ایلیمنٹ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو اس کے فضائل ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا جائے، لیکن قرآن مجید کامیاب لوگوں کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہوئے کون؟ وہ جو ایمان والے ہیں۔ کون ایمان والے؟ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ بیہودہ بات کی طرف توجہ نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مراد یہ ہے کہ وہ ہر باطل سے، ہر لغو سے بچتے ہیں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہاں جو آیت میں لغو لفظ آیا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو بات سے بچتے ہیں، فرمایا لغو سے مراد ہر وہ بات، ہر وہ کام اور ناپسندیدہ یا مباح کام بھی ہے کہ جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں بولے جائے بندہ؟ فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر خاموشی بھی کیوں؟ فائدے کے کام کے پیچھے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ کہاں کس چیز میں فائدہ ہے وہ کام بندہ کرنے لگے۔ کبھی کبھار انسان یوں بھی پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یار کاش بول ہی دیا ہوتا نا اس وقت تو ہی اچھا ہوتا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں نے نہ بولا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور امیر علیہ سنت کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے آپ بول کر کئی مرتبہ پچھتائے ہوں، لیکن ایسا کم ہی ہوا ہوگا کہ آپ کو خاموش رہ کر پچھتانا پڑا۔ واہ واہ، کیا بات! کیسا زبردست اور نفیس ارشاد ہے کہ بندہ خاموش رہتا ہے تو
تقریباً نجات ہی کی طرف دوڑتا ہے۔ وسیم اتاری مدنی بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سلسلے میں موجود ہے، یہ گفتگو انہی کی طرف بڑھاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے جناب کہ انسان کبھی یہ سوچتا ہے اور ہوتا ہی ہے یہ کہ یار کاش نہیں بولا ہوتا تو ہی بہتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ایسے مقامات آتے رہتے ہیں ہماری زندگی میں، کئی مرتبہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولنے کے بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر میں یہ نہ کرتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اسی طرح گفتگو میں بھی ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، صحیح ہے، انسان کرنے کے بعد میں سوچتا ہے یار یہ اگر میں نہ کرتا تو بہتر تھا، اب اس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ جو زبان ہے یہ بہت سی چیزوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ تقریباً ہمارے زندگی کے معاملات زبان سے ہوتے ہیں، تقریباً یوں سمجھیں 70-80% ہماری اسی سے جو ہے نا ہم بعض چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، بعض چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم خاموش رہیں تو ہمارا خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے کون سے مقامات ہیں جہاں پر ہم خاموش رہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ بالکل کہیے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی معاملہ چل رہا ہے، اب اس معاملے کا ہمیں مکمل علم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم اس کے اندر جا کر دخل اندازی کر دیتے ہیں۔ اب جب وہاں جا کر دخل اندازی کرتے ہیں، کوئی ایسی گفتگو نکل جاتی ہے ہم سے، کوئی بات نکل جاتی ہے تو وہ پھر ہمارے گلے ہی پڑ جاتی ہے، پھر ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کہیں پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کسی کا، یا بعض اوقات گھر میں دوستوں کا راستے میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر خاموش رہنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کی نوعیت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہاں بعض اوقات ہم جو ہے وہ دخل اندازی کرتے ہیں، اب اس کی وجہ سے لوگ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں، اب لڑائی کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے، اب ہم جہاں اگر وہاں پر اگر انٹرفیئر کرتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں، وہ آپس میں لڑائی چھوڑ کے ہم سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے ہاں جب کسی کے ہاں کوئی مہمان بن کے جاتا ہے یا گھروں میں جاتے ہیں تو بعض اوقات لوگ وہاں جا کر جو وہ چیزوں پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ویسی ہے، کسی کی برائی کر دیتے ہیں، کسی کی اچھائی کر دیتے ہیں۔ اب سامنے والا جس کے سامنے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اب اس کے دماغ میں کیا ہے، اس کا مائنڈ کیسا ہے، ہم نہیں جانتے ہوتے، ہم اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اب سامنے والا بعض اوقات جب اس کو برا فیل کر جاتا ہے، اب سامنے والا اس کو برا فیل کر جائے، اب یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ ہماری اس سے جو نا وہ ایک دوستی، ایک محبت جو دلی لگاؤ ہوتا ہے، کہ جب آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی چیزوں پر تبصرہ کریں گے جو اچھی چیز نہیں ہے تو اس کے دل کے اندر بھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہی دکان آئینہ ساز میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم میں یہ برائی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ میں یہ اور یہ برائی ہے، تو پھر بندے کو ہوش آتا ہے کہ یار وہ بولا ہی نہیں ہوتا، اس کی برائی نہ بیان کیوں۔ ایسی جگہ پہ خاموش رہتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ پھر اپنے گلے پڑ جاتی ہے بندے کے کہ یار یہ میں نے کیا بول دیا، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے کہ ہم 2-3 چیزیں اس کی برائی جانتے ہیں، بعض اوقات وہ ہماری 8-10 جان کے بیٹھا ہوتا ہے یا وہ ہم میں نکال لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جہاں بھی جائیں، جہاں گفتگو کریں، کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہو جس کا ہمیں مکمل طور پر علم نہ ہو اور ہم اس معاملے کو ڈیل نہ کر سکتے ہوں، تو وہاں پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اب بڑوں کے معاملے کے اندر چھوٹے جا کر اپنی رائے دے دیتے ہیں، بھلے ان کی رائے صحیح ہو، لیکن وہ موقع محل ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر بڑے گفتگو کر رہے ہیں، بڑوں کا معاملہ چل رہا ہے اور وہاں پر ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ چھوٹوں کو اجازت نہیں ہوتی گفتگو کرنے کی۔ اب ایسی جگہ پہ اگر ہم گفتگو کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے وہاں پر جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ تو ایسی جگہوں پر ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ دیکھیں، فضول گوئی کرنا اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس سے انسان کے اخلاق میں بہت سارا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اخلاقی طور پر انسان پھر گر جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ جو خاموشی ہے نا، بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ کمال کی چیز ہے۔ جس کے اندر یہ خاموشی آ جائے نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اور آپ کا میرا یہ تجربہ ہوگا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جتنے بھی ہم نے سمجھدار لوگ دیکھے ہیں جن کے اندر حکمت ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بات سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، معاملے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اکثر طور پہ خاموش نظر آتے ہیں۔ وہ ہر جگہ پر بولتے نہیں ہیں، جہاں پر ان کا واسطہ تعلق نہیں وہاں گفتگو ہی نہیں کرتے۔ تو کئی جگہوں پر تو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 10 بندے بیٹھے ہیں نا تو اور کسی مسئلے میں رائے معلوم کرنی ہے تو کچھ کی طبیعت ہوتی ہے وہ ہر معاملے میں رائے زنی ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں رائے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کی عزت ایسی ہوتی ہے، ان کا اسٹیٹس اور مقام ایسا ہوتا ہے کہ سب کی رائے آ جانے کے بعد
پھر ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے بھائی آپ بھی تو کچھ بولیں اس مسئلے میں، آپ کیوں خاموش ہیں، آپ کچھ کہیے تاکہ پتہ چلے. اور جب وہ کہتے ہیں تو واقعی پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ یار یہ تو ہم نے سوچا نہیں تھا، یہ تو ہم نے ہمارے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی. انسان کو سنجیدہ بھی ہونا چاہیے اور حکمت والا بھی ہونا چاہیے. مہروز بھائی کی طرف ایک بات میں بڑھانے لگا ہوں، محاورہ بھی ہے، تو میں تو چاہوں گا کہ یہ محاورہ کیوں ہے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور پھر اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے یہ بھی بتائیں. بسا اوقات ہوتا ہے بات برائے بات کرنا، آئے ہیں بیٹھے ہیں بات تو کریں گے، اب ایک قصہ آپ نے سنایا ہے تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، کہیں کی بات آپ نے بتائی ہے تو میں چھوٹا کیسے رہ جاؤں کہ آپ کو یہ پتا ہے اور میرا اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی شخصیت کم ہو جائے گی اگر میں خاموش رہوں گا. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی گفتگو کرنے کا ایک بنیادی پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. زبان ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بن مانگے ملی ہوئی ہے، اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے، اور یہ زبان کا لو تھوڑا اگر بولے نہیں نا تو کسی کام کا نہیں ہے. ایاز بھائی، اللہ پاک نے جن کو اولاد سے نوازا ان کی بچے جو ہیں وہ بولیں، اچھا بولیں، پیارا بولیں، چہچہائیں، گھر کی رونق بڑھتی ہے. جہاں پہ یہ زبان کام نہیں کر رہی ہوتی تو وہاں پہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی نا مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ زبان میرے پاس بھی ہے اور تمام تر کوشش کے باوجود ہم سے بھی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. اس کے بارے میں کوئی آپ ایک ایسا سولوشن نہیں دے سکتے خالد بھائی. ایون یہ جو بیان ہوا جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ طویل خاموشی اختیار کرنے والے تھے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ حضور بولتے نہیں تھے، حضور بولتے تھے. اللہ کا ذکر سے تو زبان ہر وقت تر رہتی تھی، لیکن دنیاوی معاملات، دنیاوی باتیں جو ہیں، جو روزمرہ کی باتیں ہیں، اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتناب فرماتے تھے، بلا ضرورت گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے. تو زبان تو ہمارے پاس ہے اور ہم نے اس کی گفتگو کرنی ہے. تو اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بعض اوقات بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، دیکھیں یہ نا کچھ عادتیں ہوتی ہیں. عادتیں جب ایک دفعہ آپ کی زندگی کا، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن گئی نا خالد بھائی، تو پھر ان کا نکلنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. چاہے وہ بولنے کی بیماری ہو، چاہے جواب نہ دینے کی بیماری ہو. بعض لوگوں میں یہ بھی بیماری ہوتی ہے کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں، دونوں ہی چیزیں تکلیف دہ ہیں اور دوسروں کو اس سے اذیت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بولنا آپ کی دنیا و آخرت کے لیے، جیسے ایاز بھائی نے تمہید میں کہا تھا، فائدہ مند ہے کہ نہیں. بعض اوقات آپ بول رہے ہوتے ہیں، میں مارکیٹس کی بات کروں، بلکہ فیملیز کی بات کروں، ایونٹس کی بات کروں، تو بعض لوگ ہوتے ہیں، خاندانوں میں ہوتے ہیں، محلوں میں ہوتے ہیں، مارکیٹس میں ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے بے تکان بولنا اور بے تکا بولنا. ان کا کام بس یہ ہوتا ہے جیسے وہ چابی والا کھلونا ہوتا ہے نا، آپ نے چابی بھر دی ہے تو اب اس نے چلنا ہے، جی اس نے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو ان کو بولنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں خالد بھائی، بلا لیتے ہیں انہیں، آدھا کپ چائے کا پلاتے ہیں اور آدھے گھنٹے کی گویا کہ ان کے اندر چابی بھر دی. اب یہ ادھر کا قصہ، ادھر کا قصہ، فلاں کا قصہ، ڈھمکانا کا قصہ، سیاست پہ بات، لوگوں کے مطلب گھرانوں پہ بات، یہ رشتہ صحیح نہیں چلا رہے، ان کو ایسا کرنا چاہیے، گھر میں دیکھو رنگ کیسا کرایا، ان کے گھر میں گئے تھے دیوار کے. اب یہ جو قصے ہیں، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ 10 لوگ بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 10 لوگ بیٹھ کر آپ سے تفریح لے رہے ہیں. اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکپن میں ہی بیماری ہوتی ہے، بعض اوقات یہ میچور افراد میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اور ایسے میں ان کے جو اپنے فیملی ممبر ہوتے ہیں نا، بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں کہ عزت بھی کرنی ہے، لیکن آپ خاندان بھر کی عزت کا فالودہ یوں کر رہے ہیں بیٹھ کر بیچ فلم میں. کراچی کی لینگویج میں یہی کہتے ہیں اگر سمجھانے کو بولیں تو آپ یوں کر رہے ہیں کہ ان کا دل جل رہا ہے کہ یار یہ ہمارے گھر کا بڑا ہے، یہ ہمارے گھر کا مہذب فرد ہے، یہ ہمارے گھر کا معزز فرد ہے، اور اس کو دیکھو 4 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزت افزائی نہیں کر رہے، یہ تفریح لے رہے ہیں.
ہاں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا. ان کو سمجھ نہیں آ رہا. اچھا یہ صبح دوپہر شام کا معمول ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو اپنی عزت افزائی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو ہر کوئی بلاتا ہے. بھائی ہر کوئی آپ کو نہ رشتہ طے ہو رہا ہوتا نہ جب بلاتا ہے. صحیح. گھر خریدنا ہوتا ہے جب بھی نہیں بلاتا. ٹھیک ہے. گاڑی کی بھی صرف مٹھائی کھلاتا ہے, آپ سے کوئی مشورہ نہیں کرتا. یعنی کسی سنجیدہ بات میں آپ کو کبھی نہیں بلایا جاتا. محض تفریحاً گفتگو کرنا ہے. بلانے والے بھی غلطی پر ہیں, اس طرح تفریح بھی نہیں لینی چاہیے. لیکن اس وقت جو ہمارا گفتگو ہے وہ بولنے والا ہے, تو اس کو سوچنا چاہیے میں کیا بول رہا ہوں اور پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. ویسے تو ایاز بھائی نے بھی, حضرت نے بھی بیان فرمائے. خالد بھائی ابھی آپ نے سورۃ المؤمنون کی آیت کریمہ پڑھی تھی, والذین هم عن اللغو معرضون, کہ مومنوں کی جو صفات بیان ہوئی سورۃ المؤمنون میں کہ وہ بے حیائی کی, بیہودہ یا لغو بات سے جو ہے اعراض کرتے ہیں, بچتے ہیں. آپ اس سے پچھلی آیت پڑھیں, اس سے پچھلی آیت پڑھیں تو وہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ مومن ایک صفت یہ بیان ہوئی, بلکہ پہلی صفت یہ بیان ہوئی کہ کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. اور اس کی اگلی آیت یہ کہ وہ لغو باتوں سے بچتے ہیں. صحیح. مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا, واہ واہ واہ. اور وہ نقطہ یہ ایاز بھائی کہ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا, یار نماز تو پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا, نماز تو پڑھتے ہیں لطف نہیں آتا, نماز تو پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا, نماز تو پڑھتے ہیں خشوع و خضوع نہیں ہوتا. تو علماء نے فرمایا اگر نماز میں خشوع و خضوع چاہیے, مفسرین نے ان دونوں آیتوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اگر نماز میں خشوع و خضوع چاہیے تو نماز کے علاوہ لغو کاموں اور لغو باتوں سے بچو, یعنی فضول باتوں سے بچو. جب تم نماز کے علاوہ فضول باتوں سے بچو گے تو اس کا ایک انعام یہ ہوگا کہ تمہاری نماز لذیذ ہو جائے گی, تمہیں نماز میں لذت اور لطف محسوس ہوگا. خالد بھائی خاموشی کی بات چل رہی ہے, وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ چپ رہ سیتا موتی ملسا, اگر چپ رہو گے تو موتی ملیں گے. صبر کریں تا ہیرے, صبر کرو گے تو ہیرے ملیں گے. پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. اور جو لوگ فضول کا شور مچاتے ہیں نا, دنگا مشتی کرتے ہیں گویا کے, تو ان کو نہ ہیرے ملیں گے نہ موتی ملیں گے. اچھا پھر ایک بڑی خوبصورت بات, اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, میچور ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کو ایجوکیٹڈ پرسن کہا جائے یا انٹلیکچل پرسنس کہا جائے, اس میں شمار کیا جائے, تو آپ کے لیے بھی یہ بات ہے. اور اگر آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار کاش زندگی میں پڑھ لیتے, ان پڑھ رہ گئے, پڑھا نہیں, باقاعدہ کوئی اکیڈمک ایجوکیشن نہیں ہے, نہ دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے, تو خالد بھائی ایک بات کہی گئی کہ خاموشی عالم کا, اہل علم کا وقار ہے اور جاہل کا, ان پڑھ کا پردہ ہے. اور یہ ایک ایسی خوبصورت بات ہے جو تجربات اس پہ شاہد ہیں کہ آپ جب خاموش رہتے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, تو یہ آپ کا وقار ہوتا ہے, آپ کی عزت کا باعث ہوتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت کا منہ کھلے اور دو لفظ نکلے. اور اگر آپ ان پڑھ ہیں, اگر آپ تجربے کار نہیں ہیں, اور جو بھی اس چیز میں شمار ہوتے ہیں, تو پھر آپ نے بات ایسی معقول کرنی نہیں ہے کہ لوگ متاثر ہوں. ممکن ہے لوگ آپ کے لباس سے متاثر ہوں, ممکن ہے لوگ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہوں, اور ممکن ہے لوگ آپ کے منصب سے متاثر ہوں, تو پھر انہیں متاثر رہنے دیں, وہ آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں سے ایک پازیٹیو ویوز جبھی تک آ رہی ہوتی ہیں جب تک ان کا منہ بند ہوتا ہے. جیسے اگر ہمیں تجربہ ہوا ہو کبھی کہ کوئی قریب آ کے بات کرتا ہے, اس کے منہ سے گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, تو ہمیں ناگوار گزرتا ہے. ایک گندی اسمیل جو ناگوار گزرتی ہے, اس سے زیادہ ناگوار یہ بات گزرتی ہے کہ آپ بے تکی, فضول اور عجیب اور اس سے بھی بڑھ کر گناہوں بھری بات کریں, تو آپ اپنا پورا اسٹیٹس اور وقار کھو دیتے ہیں. لہٰذا خاموشی کو اختیار کریں. پھر خالد بھائی بہت سارے جھگڑے, بہت سارے فسادات دنیا میں بھی, کمپنیز میں بھی, اداروں میں بھی اور گھروں میں بھی جو ہوتے ہیں, وہ بلا وجہ کی گفتگو سے ہوتے ہیں, بلا وجہ کے سوالات سے ہوتے ہیں. اگر وہ دو جملے روک لیے جاتے نا تو بہت بڑے فساد سے بچت ہو جاتی. صحیح. اگر وہ دو جملے, دو لفظ نہ کہے جاتے, صبر کر لیا جاتا اور خاموشی اختیار کر لی جاتی, تو شاید گھر ٹوٹتا نہیں.
شاید طلاق تک نوبت پہنچتی نہیں. آپ اکثر سنیں گے تو جب کہانی آپ کو پتہ چلے گی کسی بڑے فساد کی, بڑے جھگڑے کی, بڑے انتشار کی اور بڑے ڈسپیوٹ کی, تو پتہ چلے گا بات چھوٹی سی تھی اور اس نے یوں کہا تھا تو بس پھر یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. تو برداشت والے کی بھی برداشت کو سلام ہے کہ برداشت نہیں ہوئے 2 لفظ, اور اس کو بھی کہ یہ 2 لفظوں پہ صبر نہیں کر سکا. ہمارے ایک استاد صاحب فرمایا کرتے تھے, ان کا مقولہ تو یہ تھا, وہ کہتے تھے کہ بیٹا علم پہ صبر یہ بڑا امتحان ہے. اللہ اللہ اللہ. اور اسی بات کو اگر گفتگو میں آپ لیں نا, تو جس چیز کی آپ کو جانکاری ہے یا جس معاملے میں آپ کا کہیں نہ کہیں سے کوئی لنک بنتا ہے, صحیح, وہاں پہ بولنا, کودنا, پڑھنا, اس سے رکنا, یہ بھی بہت بڑی آزمائش اور مردانگی ہے صحیح, کہ آپ وہاں پہ بولنے سے رکیں. اب ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اگر ان کو دیکھیں تو آج آپ یہ ٹاپک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں یار, کمیونیکیشن کا دور ہے, لوگ بولنا سیکھ رہے ہیں, لوگ بول رہے ہیں, جس کا یعنی پہلے تو بولتے تھے, اب تو مائک میں بول رہے ہیں, اب تو ویڈیوز یہ ٹاپک لیے بیٹھے ہیں میروز بھائی, اور دیکھیں ہم خاموشی پر بول رہے ہیں. ہیں. میں یہی سوچ رہا تھا کہ موضوع کیا ہے, خاموشی کم بولو اور ہم سب بولیں گے. تو وہ تو ایاز بھائی نے پہلے ہی تمہید میں بیان کر دیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نے بیان عرض کی, تو اس میں بھی بات آ گئی کہ بولیں, بہت بولیں, اچھا بولیں. آپ اچھا بولیں گے, ایسا بولیں جو آپ کو جنت کے قریب لے کے جائے, واہ واہ واہ, ایسا بولیں جو آپ کو رب کے قریب لے کے جائے, ایسا بولیں جو آپ کو لوگوں کے دل میں گھر کروائے. اور یہ یوں نہیں ہوگا کہ آج آپ نے پروگرام دیکھا, نیت کی تو بس ٹھیک ہے بھائی, بٹن آف آن, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, بلکہ اس کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرنا پڑے گی, بار بار پریکٹس کرنا پڑے گی, بار بار محاسبہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ مجھے بولنی چاہیے تھی یا نہیں بولنی چاہیے تھی. اچھا یہ بھی تو نہیں پتا ہوتا نا کہ جو آفت آئی ہے وہ بولنے کے سبب آئی ہے خالد بھائی. ہمیں تو ایک انٹرنیشنل بیماری جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو دوسرا کندھا ڈھونڈنا ہے. میری وجہ سے تو آئی نہیں, میری تو غلطی نہیں تھی, میں نے تو سچ بولا تھا, میں نے تو حق بولا تھا, میں نے 2 لفظ ہی تو کہے تھے, میں نے ایک جملہ ہی تو کہا تھا. تو اب مجھے یہ تو ریئلائز کرنا ہی نہیں ہے کہ بھائی ماں بدولت بھی غلطی کر سکتے ہیں, میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میرے سے بھی غلط جملہ جا سکتا ہے, اور ہر کسی سے جا سکتا ہے. ایون جب آپ محاسبہ کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ایک دن محاسبہ کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں, یار آج 4 جگہ جو بات کی نا میں نے خالد بھائی وہ نہیں کرنے کی تھی, اور اگلے دن اس محاسبے کے بعد اگلے دن کریں تو ممکن ہے وہ 6 جگہ ہو جائے. لیکن گھبرانا نہیں ہے کہ محاسبہ کرنے کی عادت انشاءاللہ آپ کو سیلف سینسرشپ سکھا دے گی. سبحان اللہ. اور پھر آپ کی زبان سے جب جملے ادا ہو رہے ہوں گے جی, تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. میں سوچ کے تو نہیں آیا تھا لیکن لگے ہاتھوں عرض کر دیتا ہوں کہ پرسوں میں نے کچھ بات کی کسی سے جی, اور یہ میں یہاں پہ یوں عرض کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں سمجھتا ہوں مفید ہوگی یہ بات کہ دیکھیں آپ جب کوشش کرتے ہیں نا خالد بھائی, تو کوشش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, دنیا کے بہت سارے لوگ ورلڈ چیمپئن بننا چاہتے ہیں, مختلف کھیلوں میں کوششیں کرتے ہیں, سال ہر سال سے کوششیں کر رہے ہیں, پوری ٹیمیں بنا کے کوششیں کر رہے ہیں, لیکن وہ اچیو نہیں کر پاتے. لیکن ان کے ہارنے کا ریٹ تبدیل ہوتا رہتا ہے. مطلب پہلے وہ ایک بہت بڑی لیڈ سے ہارتے تھے, بہت بڑے مارجن سے ہارتے یا جیتتے تھے, اور اب جو ہے نا وہ مارجن میں فرق آتا جا رہا ہے. تو یہ کامیابی ہوتی ہے. صحیح. پرسوں کی بات بتانے لگا میں, بہت پرسنل بات ہے لیکن مجھے امید ہے کہ سیکھنے کو ملے گا. پرسوں میری کسی سے بات چیت ہوئی اور میں نے کچھ جملے بڑھا دیے, تو اتفاق سے پھر خالد بھائی سے بات ہوئی, اللہ انہیں شاد آباد رکھے, سلامت رکھے. تو انہوں نے مجھ سے صرف ایک سوال کیا, ایک بات کی, میرے بھائی کہنا نہیں چاہیے تھا. اچھا انہوں نے بھی کہا, اور ان سے پہلے ایک ہمارے اور میرے محسن ہیں اسلامی بھائی, ہمارے عمران بھائی, انہوں نے بھی یہی کہا کہنا نہیں چاہیے تھا. اچھا وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بات گناہوں بھری ہے جو میں نے کہی, لیکن بہرحال نہیں کہنا چاہیے تھا, بہتر یہ تھا کہ نہ کہیں. تو میں نے سیکھا, انڈرسٹینڈ کیا میں نے, اور میں نے ریئلائز کیا کہ اچھا ریزن بھی بتا دیا کہ یہ ہوگا. تو بعض اوقات یوں نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں, اچھا آپ کہیں کہ یہ بول رہے ہیں تو ان سے بھی تو ایسا جملہ ہو گیا, اس جملے کے بجائے یہ جملہ, یہ رہے گا, یہ پریکٹیکل ہے. آپ کو جہد مسلسل کرنا پڑے گی. امیر اہل سنت کو آپ دیکھیں, ہم تو دیکھتے ہی ہیں خالد بھائی, مطلب اللہ ان کو سلامت رکھے, مطلب ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ ایسا موتیوں کی طرح, موتیوں کی طرح.
اور پھر بعض اوقات براہ راست ہی فرما رہے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کے بجائے یہ لفظ لے لیا جائے، اس جملے کے بجائے یہ جملہ لے لیا. کون بھائی؟ یعنی گولڈن جوبلی ہو چکی امیر اہل سنت کی، بولتے ہوئے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، بیانات کرتے ہوئے، مدنی مذاکرے کرتے ہوئے زندگی گزرتی. یعنی امیر اہل سنت کی زندگی کا اکثر حصہ نکالے تو مسجد میں گزرا ہے. اس اعتبار سے کہ امیر اہل سنت کی شاید گھر میں گفتگو کم ہوتی ہے، دیگر جگہوں پہ گفتگو کم ہوتی ہے. امیر اہل سنت کی زبان عالی شان تو ماشاءاللہ چلتی ہے تو زیادہ تر مسجد میں چلتی ہے، مدنی مذاکرے میں چلتی ہے، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہوئے چلتی ہے. تو ایک تو نیکی کا بھی تو فیضان ہوتا ہے نا، نیکی عقل مند بناتی ہے، ایسا ہی ہے، نیکی سیلف سینسرشپ سکھاتی ہے. کیا بات ہے نا، اللہ کا خوف ہے، یہ تو عقل مندی کی چابی ہے، اللہ کا خوف. تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. لیکن میں مثال دے رہا ہوں سامنے کی کہ امیر اہل سنت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس کی جگہ یہ لے لیں. ایک لفظ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی جگہ یہ لے لیں. فرماتے ہیں نہیں وہ کاٹ دیں، یہ لے لیں. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں سب کو کرنا پڑے گا، عقل کل کوئی نہیں. اور یاد رکھیں کہ خالد بھائی، جو شخص اس خوش فہمی کا شکار ہوا نا کہ نا جی ہم تو جو بولتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر، یہ اچھی بات نہیں، موضوع سے متعلق نہیں. لیکن اگر آپ کہیں تو ایک بعض لوگوں کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں، ہم جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ہمیں رجوع کی ضرورت ہی نہیں رہتی. غلط سوچ، آپ کے لیے نقصان دہ. یہ بات بھی مجھے کسی میرے دوست نے سمجھائی کہ نہیں مہروز بھائی، اتنا سخت فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو میں رجوع ہی نہیں کروں گا، اب تو میں بس ٹس سے مسی نہیں ہوں گا، اب تو پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان ہل جائے، میں نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرا. اب یہ فیصلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اتنا ایکسٹریم فیصلہ نہ کریں. بلکہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک دو افراد ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے کسی بھی فیصلے کو تبدیل کرا سکے، جو آپ کے کسی بھی فیصلے پہ اثر انداز ہو سکے، اور آپ کے ملنے جلنے والوں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے کولیگز کو، آپ کے رشتہ داروں کو پتہ ہو کہ اگرچہ یہ بندہ اپنے موقف پہ ڈٹ گیا ہے اور اب اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. اور ظاہر سی بات ہے میں وہ موقف کہہ رہا ہوں کہ جو شریعت کے علاوہ ہیں، یعنی شریعت نے جس میں ٹکرا نہیں رہے. اب انہیں پتہ ہو کہ یار اگر اس سے کام کرانا ہے نا تو فلاں سے کہیں گے تو یہ بات مان لے گا. مثال کے طور پہ میں کوئی فیصلہ کر بیٹھا ہوں اور آپ کو پتہ ہے ایاز بھائی کی بات میں مان لوں گا. ایاز بھائی میرے کلاس فیل ہوئے ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے. اگرچہ ینگ یہ ہیں، ہمارے جامعۃ المدینہ میں تو ایج ڈفرینس ہوتا ہے نا، تو میں بڑی عمر کا ہوں، یہ جوان آدمی ہے. تو بہرحال اب آپ نے ایاز بھائی سے کہا کہ مہروز بھائی کو یہ بات بول دیں. ایاز بھائی نے کہا، میں نے ایاز بھائی کا منہ دیکھا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ گنجائش رکھیں، اس کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور مجھے جس نے مشورہ دیا تھا میں اس سے دعائیں دیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا کبھی گھر میں چھوٹے بچے سے کوئی بات کروا دی جاتی ہے، پتہ بھائی اس کی نہیں ٹالی جائے گی. کبھی دادا جی کو اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ یہ آخری پتا ہے بھائی، آخری بات دادا جی سے کروانی ہے، ان کی بات تو خاندان میں کوئی نہیں ٹالے گا. آپ دیکھیں تو کئی واقعات آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو کوئی کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوتا تو کبھی صدیق اکبر کا دامن پکڑنا ہے، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ کہیں نا تو آپ کی سب سنابل میں اسی بات کے تحت اسی بات کو لے کر لکھا گیا ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں کچھ لوگوں کو شرف بازیابی ہوتا ہے، بولنے کی اجازت ہوتی ہے. تو وہاں لکھا کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق و فاروق جو ہیں کیونکہ وزیر ہیں تو ان کو بولنے کی اجازت ہے. اور یہی نقطہ جو آپ نے بیان کیا کہ صحابہ کرام ان کے ذریعے سے اپنے کام کرواتے تھے، اپنی باتیں. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور کا کوئی ایسا روب تھا کہ لوگ نہیں پہنچ پاتے تھے، روب تو تھا لیکن وہ وقار کے ساتھ تھا، شفقت کے ساتھ تھا. تو جس نے پہنچنا ہوتا تھا وہ پہنچ جاتا تھا. بچے پہنچ جاتے تھے، یا رسول اللہ ہمارا کام کر دیں، بڑھیاں پہنچ جاتی تھی، خواتین اپنے مسائل عرض کر دیا کرتی تھی حضور کی بارگاہ میں. لیکن ایک عظمت والا پہلو، ایک وقار والا پہلو، ایک شفقت والا پہلو وہ یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے کام کراتے تھے. اس کے تحت انہوں نے یہ لکھا کہ اہل اللہ جو ہیں وہ کیونکہ حضور کے جانشین ہیں تو ان کی بارگاہ میں بھی کچھ لوگوں کو خاص مقام حاصل ہوتا ہے. استاد کی بارگاہ میں کچھ شاگردوں کو، پیر کی بارگاہ میں کچھ مریدوں کو. تو دیگر شاگردوں اور دیگر پیر بھائیوں کو چاہیے کہ ان سے حسد نہ کریں بلکہ ان کو ذریعہ بنائیں اپنی
आरजुओं की तकमील का, अपनी बातों के पहुंचाने का। क्या बात है, क्या बात है, क्या सूफियाना नुक्ता आपने महरोज में बयान। नहीं, मैंने बयान नहीं किया, सब सनाबिल में बयान। हाँ, वहाँ लिखा हुआ था ना बयान, तो आपकी ज़बानी हुआ। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पढ़ते रहने की और बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। एक बात यहाँ पर हम ये भी सीख लें कि अगर किसी मामले में किसी को डाल रहे हैं, किसी को ज़रिया बना रहे हैं, किसी फ़र्द को बीच में ला रहे हैं, तो फिर उस फ़र्द की इज़्ज़त का भरम रखना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। उसकी इज़्ज़त बाकी रह जाए, इसका ख़याल रखना, उसको प्रोटोकॉल देना, फिर ये मज़ीद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ऐसे फ़र्द को किसी बुराई के काम में बीच में ना डाला जाए। जिसके कहने से काम हो जाता है उसके कंधे पे रख कर आप लोगों पर जुल्म सितम करते चले जाएं और जालिम बन जाए। अल्लाह करीम हमें अच्छी सोच अता फरमाए, अच्छी बातें करने की भी तौफीक दे और जो खामोशी अच्छी हो उसे इख्तियार करने की भी सादत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, गुफ्तगू अभी और भी है, करनी है, लेकिन आइए एक ज़बरदस्त गुफ्तगू जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद फरमाई। एक वालिद है जो अपने बच्चे को समझा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करने का मशवरा दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी सिखा रहे हैं। मेरी मुराद हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अपने बच्चे को नसीहतें कर रहे हैं। इस वाक़े को मुबल्लिग़ दावत इस्लामी, मुफ्ती दावत इस्लामी, मुफ्ती मोहम्मद कासिम अंतारी साहब बयान फरमा रहे हैं। आइए मुलाज़ा करते हैं। औलाद की जो आदाब और मैनर्स के एतबार से, मैनर्स ऑफ लाइफ और एटिकेट्स ऑफ लाइफ जो हैं, आदाब ज़िंदगी जो हैं, इस हवाले से भी तरबियत हो। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे की तरबियत के अंदर उस पहलू को भी सामने रखा कि क्या फरमाया, 4 बातें इरशाद फरमाई। पहली बात फरमाया वला तुसअिर खद्दक लिन्नास, और लोगों से बात करते हुए अपना रुखसार टेढ़ा ना करना। ये क्या होता है? ये होता है कि इंसान के अंदर तकब्बुर और उसमें फ़ख्र और गुरूर और उसमें दूसरों को नज़र तहकीर से देखना ऐसे हो कि वो किसी से सीधे मुंह बात करना ही पसंद ना करे। अमीर आएगा तो अच्छे अंदाज में मिल लेगा, गरीब आएगा तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करे। तो ये क्या है? ये है टेढ़े मुंह बात कर। अपने बेटे से फरमाया कि लोगों से टेढ़े मुंह बात ना कर। अब ये किस बात की तरबियत है? ये है लोगों से मिलने मिलाने की तरबियत, जिसका ताल्लुक हमारी मुआशरत के साथ है, हुस्न मुआशरत के साथ। तो अब देखिए हज़रत लुकमान ने इसकी भी तरबियत फरमाई। दूसरी बात फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और ज़मीन में इतराते हुए, अकड़ते हुए ना चलना। इतरा के अकड़ के ना चलना। ये क्या है? ये एक चलने का जो अंदाज है उसमें जो बुरा अंदाज है उससे मना किया। इसका मतलब ये कि अच्छे अंदाज की रहनुमाई की। तो अब लोगों से बात कैसे करनी है वो, और अपने चलने के अंदर अपनी चाल और अंदाज कैसा रखना है, ये उसका बयान हो गया। तीसरी बात जो इरशाद फरमाई वो फरमाया वक़्सिद फी मशीक, और अपनी चाल के अंदर दरमियानी चाल चलना। चलने के अंदर एक अंदाज जो है वो ये ना हो कि इतनी तेजी के साथ चलो कि लोग समझे पता नहीं कौन सी मुसीबत पड़ गई या भागा ही जा रहा है और हर बंदा मुतवज्जे हो जाए, और ना ऐसा हल्का चलो कि लोग समझे कि पता नहीं बेचारा सदा का बीमार है, ऐसा भी ना हो। वक़्सिद फी मशीक, और अपने चलने में एतदाल वाली दरमियानी चाल चलो। तो ये भी क्या है? ये भी ये जिसे कहें कि अंदाज वो जो दिखने में खूबसूरत लगे। तो इसके पीछे तरबियत की बात है वो ये है कि वो तरीका कि जो दिखने में खूबसूरत लगे। जैसे इंसान लिबास के अंदर खूबसूरती को और जमाल को पसंद करता है तो अपनी चाल के अंदर भी जमाल को पसंद करे। तीसरी बात। चौथी बात जो माशरती एतबार से बयान फरमाई वो फरमाया वग़्दुद मिन सौतिक, और अपनी आवाज को जरा आहिस्ता रखना, आहिस्ता रखना। चीखना चिल्लाना जोर जोर से बोलना ये नहीं। क्यों? इसलिए कि जोर से और चीख के बोलना जो है ये इंसान का काम थोड़ी है, ये तो जानवर का काम है। सबसे ऊंची जो है वो चीख चीख के गली मोहल्लों के अंदर आवाज किसकी आती है? गधे की आती है।
تو اب اس میں جو ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں ہماری گلی محلوں میں جو ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ 2 بجے بھی آ کے اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے یا بیڈ روم کے اندر بیٹھے ہوئے، اور آئیں گے جائیں گے تو چیختے چلاتے، ایک دوسرے کو آواز دیں گے تو ایسے کہ کان پھاڑا آواز، نہ یہ تمیز کہ کسی ویٹنگ ایریا میں ہے، نہ یہ تمیز ہے کہ کسی جب وہ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے یا کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے کسی مریض کو تکلیف ہوگی، سونے والے کو تکلیف ہوگی، لوگوں کے گھروں کے باہر کچہری جما کے بیٹھ جاتے، کہہ کے مارے شور مچا رہے ہیں، بیچارے گھر کے بچے تنگ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو گدھوں والی حرکت ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے اندر میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ، اور ہے تو ہمارے ملک میں بھی لیکن ہمارے عمل نہیں ہوتا، کہ ہاسپٹلس کے باہر ہمیشہ یہ اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کیونکہ ہارن نہ بجائے، اسکول کے باہر اور ہاسپٹل کے باہر، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ ذرا ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں، آپ کو باہر سے گاڑی والے شور مچاتے ہارن بجاتے نہ ملے، اب مجھ سے آگے پوچھ لیجیے گا۔ اور یہی حال اسکولوں کا ہوگا، اندر بچے پڑھ رہے، باہر ہارن پہ ہارن بج رہے، تو یہ کیا ہے؟ وہی ہے وہ جو ان انکر الاصوات، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو لوگوں کو شعور نہیں ہے، اس لیے جانوروں والی حرکتیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھنا، بے شک سب سے بری آواز ضرور گدھے کی آواز ہے، وہ چیختا چلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم بھیجا چیخنے چلانے سے ہمیں بچائے، اور بات کے صحیح ہونے کی دلیل یہ نہیں ہوتی کہ آواز کتنی اونچی ہے، بات کے درست ہونے کو جانا جاتا ہے لیکن اس کے پیرامیٹرز جو ہے وہ جدا ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آواز کے بجائے دلائل کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ کی بات ہے، اللہ کرے ہماری سمجھ کو بھی اچھا کر دے۔ ناظرین کی کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سبحان اللہ، اللہ برکت دے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا سے بات کر رہا ہوں۔ میری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجاہ دل تازہ ہوا ایمان ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ پیپلا گئے خالد بھائی آپ؟ جی پیپلا گئے؟ پتہ نہیں، پپلا سے گزر گئے ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہو۔ کچھ زندگی انسان کی مدوشی میں بھی گزر جاتی ہے تو پتہ نہیں لگ پاتا کہ ہو تو گیا ہوتا ہے کام۔ ایسا کوئی خاص سفر نہیں کیا، یہاں کا ذہن بنا کے توجہ میں لا کے۔ ٹھیک ہے، آگے چلوں؟ ہاں جی، ساتھ چلیں۔ بہت شکریہ۔ چلیں جی، نیکسٹ کال دیجیے گا جناب۔ کہ اگر بندہ گھر والوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں جی، زبردست بات ہے بھائی۔ گھر میں دینی ماحول بنانا ہے، گھر والوں کو سمجھانا ہے، گھر والوں کی تربیت کرنی ہے، کیا کریں ایاز بھائی؟ کیا فرماتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اچھی صحبتوں کو اختیار کریں، اپنی بری صحبتوں سے۔ بھائی اپنا تو بن گیا نا، اب گھر والوں کو بنانا ہے۔ گھر والوں بتائیں کیا؟ یقیناً گھر والوں کا بنانا ہے تو آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا ہوگا، اور جو دین کی تربیت آپ نے حاصل کری اچھے ماحول سے وابستہ رہ کر، آپ وہی مزاج وہی باتیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہمیں وقت اسپینڈ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارا وقت جو ہے نا خالد بھائی گزر تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ موبائل کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں یا دیگر ایکٹیویٹیز کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر ہمیں اپنے گھر والوں کی تربیت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو ان کو وقتاً فوقتاً جو نیکی کی دعوت آپ سیکھتے ہیں اچھے ماحول سے وابستہ رہ کر کے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ نیکی کی بات جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ سبحان اللہ۔ 2 باتیں ایڈ کرو اس کے اندر۔ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ایاز بھائی نے۔ اس کے ساتھ اگر 2 چیزیں شامل کر لیں، ایک تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ اپنی تو ہو گئی، اب گھر والوں کی کرنی ہے، تو یہ چیز تحمل ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھنا شروع کر دی، پہلے نہیں پڑھتا تھا، یہ پورا فیملی نہیں پڑھتی تھی، یہ بھی نہیں پڑھتا تھا، اب اس کو لگ گئی کہ نماز پڑھنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، پوری فیملی کو ہی پڑھنی چاہیے، لیکن آپ کو لگ گیا، آپ نے پڑھنا شروع کر دی، یا کوئی اور نہیں کی،
آپ نے شروع کر دی, کسی گناہ سے آپ بچنا شروع ہو گئے, آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ نے تو فوراً قبول کر لیا. سر آپ نے بھی فوراً قبول نہیں کیا, ٹائم لگا آپ کو. تو ایسے ہی کس کی کب اصلاح ہوگی اور کب نہیں ہوگی اس کی آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. صحیح. تو آپ نے تحمل مزاجی سے کوشش کرتے چلے جانا ہے. آپ کا کام کوشش کرنا ہی ہے, کسی کو کان پکڑ کے تبدیل کرنا نہیں ہے. صحیح. ایک تو میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا مدنی چینل بھی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ, بہت اعلیٰ. پہلے بہت مشکل ہوتا تھا کہ ہم بیانات سنیں یا ایسا گھر میں ماحول رہے تو ہمیں خود سے لانا پڑتا تھا. اب ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی پہلے سے موجود ہے. اب ٹی وی کے اندر ہم مدنی چینل کو چلائیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے دیکھیں. اچھا اب بچے ہیں, بچوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کارٹون دیکھنے کا یا اچھی چھوٹی چیزیں دیکھنے کا. تو مدنی چینل نے الحمدللہ, ہمارے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ نے اس میں بھی کوشش کی ہے. غلام رسول کے مدنی پھول ہیں, اس کے علاوہ دیگر اور بھی ہیں کہ اس سے پھر بچوں کا شوق بڑھتا ہے دیکھنے کا. اب جب وہ بار بار دیکھتے رہیں گے تو پھر یوں ان کے گھر میں جب مدنی چینل چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ان کے گھر میں دینی ماحول کی برکتیں آ جائیں گی. اور اسی طرح اگر اپنے علاقے میں کوئی اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے تو اپنی اسلامی بہنوں کو اس اجتماع میں بھیجا کریں. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم دن دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں تو ذمہ داران سے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ اسلامی بہنوں کا اجتماع کہاں ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں. جی اچھا, اس میں یوں کر لیں کہ اپنے گھر میں ہی اجتماع کو جو ہے نا وہ رکھ لیں, تو اس سے بہت جلدی جو ہے وہ گھر والے دینی کام میں یا دینی ان کا ذہن مدنی ذہن بن سکتا ہے. اس سے پھر وہ گناہوں سے بچ کر جو ہے نا, کیونکہ جب وہاں پہ مبلغات اور نعت خوانی ہوگی اور بیانات کا گھر میں سلسلہ ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل آخر کر چوٹ کھا ہی جاتا ہے اچھی باتیں سن کر اور جہنم کے تذکرے سن کر, جنت کے تذکرے سن کر. تو یوں ہمارے گھر میں جلدی سے دینی کام کا جو ہو دینی ماحول ہے, اسلامی ماحول ہے ہمارے گھروں میں, وہ بہت جلدی اور آسان طریقے سے بن سکتا ہے. سبحان اللہ. بندہ کبھی خوف سے عمل کر رہا ہوتا ہے, کبھی شوق سے عمل کر رہا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دونوں طرح ہی کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف پر بھی بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر بھی بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو رب العالمین نے بیان فرمایا ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. خوشخبری دینے والے بھی ہیں آپ اور ڈر سنانے والے بھی ہیں. تو جو شوق سے عمل کرتا ہے وہ کسی بشارت کو سن کر قریب آ جاتا ہے, جو خوف سے عمل کرتا ہے وہ کسی آیت انذار, کسی خوف والی آیت کو سن کر قریب آ جاتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھول مرتب فرمائے. وہ اگر حاصل کر لیے جائیں, ان کے مطابق عمل کیا جائے, جو نیکی, جو اچھی بات, جو بھلائی کا کام میں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہ کر سیکھا, میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں. عمل خود ایک روشنی رکھتا ہے, یہ خود ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ یہ دوسرے کو کھینچ لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے علاقے میں, آپ کے محلے میں کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی پہچان ہے, اذان ہوئی ہے تو اس گھر سے بندہ نکل کر ضرور مسجد جائے گا. تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے آپ کے دل میں الگ ہی قسم کے جذبات ہوتے ہیں. پورا محلہ ایک طرف اور وہ بندہ ایک طرف. اگر میں اپنے گھر میں ایسا فرد ہوں جو گھر میں آتے جاتے سلام کر رہا ہے, والدین کا کہا ہوا کوئی بھی کام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی والدین نے کام کہا ہے یہ پہلے ہوگا, کوشش کر رہا ہے گھر میں کوئی درس فیضان سنت کا ماحول بن جائے, کوئی ایسا تربیت والا انداز ہو جائے, یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ بہت ویلیو رکھتی ہیں, رنگ لائیں گی, کام ہو جائے گا. لیکن بیج بوتے ہی پیڑ بڑا نہیں ہو جاتا, اگلے ہی دن بندہ پھل کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہوتا. ہر چیز کا پروسیس ہوتا ہے, اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. محنت کسان جاری رکھتا ہے جب تک وہ اپنے فصل کو تک نہیں آ جاتا. جی بلال نے اب یہ FGRF نے مہم چلائی, جی سبز پودا لگائیں گے, درخت بنائیں گے, بنانا ہے. تو بلال کو باغبان بننے کا شوق ہو. بلال آپ کا بیٹا؟ جی میرا بیٹا, اور اب 10 سال کا ہے, اس وقت کم عمر تھی. تو اس نے بیج بویا. اب ڈیلی بیسس پر نا وہ بیج زمین سے نکلتا تھا, پھر دبا دیا جاتا تھا. دوسرے تیسرے دن مجھ سے کہنے بابا اس میں تو کچھ ہو نہیں رہا. میں نے کہا بیٹا اگر ایسے ہی نکلتا رہا تو یہ بیج بھی نہیں رہے گا, اس میں سے کچھ نکلنا تو دور کی بات ہے. تو بعض چیزوں میں تحمل چاہیے ہوتا ہے. جزاک اللہ. کال دیجیے گا جناب.
محمد ارسلان الطاری مدینہ الولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلامی بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے جناب۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ شہریار اتاری چکالہ شریف سے عرض گزار ہوں۔ ناخواہ اسلام بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دے، میں مدینے چلا۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام علی ہے، میں حجرہ شاہ مکین سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے ایک کلام سنا دے، وہ میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ خیرات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں محمد شاہزم اتاری ہوں۔ میں پیارے خالد بھائی آپ کیسے ہیں؟ پیارے نور عالم بھائی آپ جب مجھے کلام سنا دیں، پھر آمد رمضان ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو آپ کے گھرانے کو خوب برکتیں دے، ماہ رمضان کی اچھی صحت و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملنا اور پھر رمضان کو خوب نیکیوں میں بسر کرنا نصیب فرمائے، نیکیوں میں گزارنا نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ باقی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں، اور میرے بیٹے میر حسن فراج کی فرمائش ہے قسمت میری چمکائیے آقا، یہ نعت سنوا دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے اور آپ کی والدہ کو بھی صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ عبد الحبیب ہے، راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میری فرمائش ہے مجھے اپنا سنا دے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بارو بر مدینے میں۔ سبحان اللہ، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ نورانہ بھائی کی طرف پڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ نورانہ بھائی فرمائشیں آپ سن چکے ہیں، جو چاہیں وہ سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی محک نے دل کے نہیں اچھا انہوں نے کھلا دی، سوئی کھلا دی، ماشاءاللہ۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، رمضان رمضان رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ پھر اٹھا یاد مغیلان عرب
یاد مغیلان عرب پھر کی چاہتا من دل سوئے بیابان عرب پھر کی چاہتا من دل سوئے بیابان عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب پھر کی چاہتا من دل سوئے بیابان عرب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. کہ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں ہم پہ رکھنا صدا
پہ رکھنا صدا نظر مرشد تیرے اس باغ کی بہاروں کو تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر مرشد نہ کسی کی لگے نظر مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد بس ہم پہ رکھنا صدا نظر سبحان اللہ، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے نور علم بھائی آپ کو، اور جو ہماری نسبتیں قائم ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ہمیں خیر برکت بھلائی اور عافیت نصیب فرمائے۔ مرشد کا دامن بھی وہ دامن ہے جو بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اس کو جب وہ بھٹکنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ مرشد کی پکار سے بڑے 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 اکابر اولیاء جن کو آپ کہتے ہیں، اکابر علماء جن کو کہتے ہیں، وہ اپنا ایمان اور اپنا دین سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہوئے۔ جی، بڑے بڑے صوفیہ کے واقعات آپ کو اس طرح کے ملیں گے کہ نگاہ مرشد میں رہے تو آسانی رہی۔ آپ جس بھی جامع شرائط پیر صاحب کے مرید ہیں، اپنے پیر صاحب کے لیے خوب دعائیں کیا کریں۔ اللہ کریم تمام ہی مشائخ عاملین کو مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کے مریدین پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرمائے، سب کو سعادت مندی عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم ہم پر فرمایا کہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کے مبارک دامن سے، مبارک آستانوں پر حاضری ہمیں عطا فرمائی، ان کے دامنوں سے ہمیں جوڑا ہے۔ مالک کریم ان سے وابستہ رہنے کی بھی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کے اختتامی لمحات ہیں، وسیم بھائی کی طرف میں ایک سوال بڑھانے لگا ہوں جو میسج کی صورت میں ہمیں موصول ہوا ہے سرگودا سے۔ اچھا جی وسیم بھائی، میسج یہ آیا ہے کہ بعض دفعہ نا انسان خاموش رہنے سے نقصان بھی اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ سچا ہوتا ہے، درست راہ پر ہوتا ہے، لیکن خاموش رہتا ہے تو اس کا نقصان کر دیا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہمارا یہ خاموشی کا جو ٹاپک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ خاموشی کیسی ہماری ہو؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے بالکل ہی خاموش رہنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بولیں کہ یار یہ بول ہی نہیں سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم گناہوں بھری چیزوں سے یا گناہوں بھری نہ ہوں تو جو فضول گفتگو ہے ہم ان چیزوں میں خاموش رہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ہمارا بولنا ضروری ہو جاتا ہے، بلکہ بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہاں پر بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے، اس میں بولنا بھی ضروری ہے اور فوری جواب دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو چھینک آ جاتی ہے اور وہ اس پر حمد پڑھ لیتا ہے، اب اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ جواب دینا ضروری ہے۔ اسی طرح آذان آ رہی ہے، آذان کا جواب دینا، یا کسی نے ہم سے کوئی چیز پوچھی ہے ضرورت، یعنی جو خاموش ہم نے رہنا ہے، اس خاموشی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے فضول اور لغو چیزیں کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ ہی آخرت کے لیے فائدہ ہے، ہم نے ان چیزوں کے اندر خاموش رہنا ہے۔ ادروائز جس کا دنیا میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، وہاں تو ہم نے بولنا ہی بولنا ہے، بالخصوص جہاں آخرت کا فائدہ ہو۔ اب ایک بعض اوقات جس طرح وہ سوال کر رہے ہیں کہ بعض اوقات خاموشی سے نقصان ہوتے ہیں، بندہ حق پر ہوتا ہے، سچ پر ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو بولنا لازمی ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بولے گا تو حق کی بات پتہ چلے گی، وہ بولے گا تو اس کو اس کا حق ملے گا۔ تو یہاں خاموشی سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جس میں گناہ ہوں، کیونکہ جب ہم بولتے رہتے ہیں، جو زیادہ بولتا ہے وہ پھر زیادہ گناہ کرتا ہے۔
اب بولنے سے جو ہے وہ ہم کسی کی دل آزاری کر لیتے ہیں، کبھی غیبت کر لیتے ہیں، کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ معاذ اللہ ہم بہت بڑے گناہ کر جاتے ہیں، اور بولنے سے کبیرہ گناہ، حتیٰ کہ انسان کفر میں بھی پہنچ جاتا ہے، اس سے کفریہ کلمات بھی صادر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں خاموشی سے مراد یہ ہے کہ آپ فضول اور گناہوں بھری گفتگو سے محفوظ رہیں۔ جہاں حق ہے بولنے کا، جہاں ضرورت ہے، جہاں حاجت ہے، وہاں آپ بولیں، اور آپ کا بولنا ضروری ہے تو آپ بولیں، اور بولنا بھی آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ خاموش رہیں گے تو پھر آپ اپنی بھی حق تلفی کریں گے، اپنے ساتھ بھی ظلم کریں گے، اور اگر کسی اور کو حق دلانا ہے وہ آپ کے بولنے سے ہوگا تو آپ دوسروں کا بھی حق ماریں گے۔ تو یہاں خاموشی سے مراد وہ خاموشی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ آپ فضول باتوں سے بچیں۔ جیسے رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا قرآن مجید میں، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپانے والا ہے وہ تو دل کا گناہ گار ہے، بندہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود موقع واردات پر موجود ہے اور گواہی نہیں دے رہا۔ بھائی گواہی نہیں دوں گا، اب گواہی دے گا تو جو مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا۔ خالد بھائی یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے تحت جو بات کی اس سے میری توجہ گئی اس طرف۔ بعض اوقات گھر کے بڑے ہوتے ہیں جی، یعنی فیصلہ کن کردار وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سائڈ پکڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی بہو کا اور بیٹے کا جھگڑا ہو رہا ہے، داماد کا اور بیٹی کا جھگڑا ہو رہا ہے، جناب بہن بھائیوں میں کلیش ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں ہو رہی ہے، اور ان کے دو جملے مسئلے کو سالو کر دیں گے، لیکن یہ خاموش ہے، لیکن یہ کہ نہیں بھائی ہم نے تو کنارہ پکڑ لیا ہے، ہم کسی بھائی چکر میں پڑنا پڑے گا، اس دنیا میں آ گئے ہو، آپ نے فیملی بنا لی ہے، آپ کو بولنا ضروری ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ کا بیٹا بہو پہ زیادتی کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے، اور آپ کہہ رہا ہو میں کیسے بولوں کیا بولوں، مطلب پھر ہو کون آپ، کس بات کے ابو جی ہو؟ یہاں پہ آپ کا بولنا ہے اور ضروری بولنا ہے کہ آپ حق بات بولیں، اور کیونکہ بیٹا ہے تو اس کے کان کھینچیں کہ بھائی ہم کسی کی بیٹی کو لے کر آئے تو اس لیے نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے ہی بیٹی اور داماد کا معاملہ ہے، بیٹی فضول کی شکایتیں کر رہی ہے، تو اب یہاں پہ اماں سن رہی ہیں خاموشی کے ساتھ، تو یہ اماں غلط کر رہی ہیں، اس کو ایک غلط پیرائے پہ لے کر جا رہی ہیں۔ بیٹی کو سمجھائیں کہ نہیں بیٹا شادی ہوئی ہے، دیگر معاملات ہیں، زندگی ایسے گزرتی ہے، آپ جن چیزوں کو لے کر ایشو بنا رہی ہو یہ ایشو والی باتیں نہیں ہیں، تو یہ دو تین جملے جو ہوں گے نا ادھر سے یا ادھر سے یہ مسئلے کو سالو کر دیں گے۔ ہو سکے تو یاد ہی دلا دیں، یاد ہے جب تمہاری بھائی کی بیوی آئی تھی تو تم نے اور میں نے بھی تو یہی کیا تھا، یوں بھی یاد دلانے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کو بہرحال اپنے کردار میں رہنا چاہیے۔ ایک اور چیز خالد بھائی، یہ ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دینا بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ ہم نیکی کی دعوت کے فضائل بیان کرتے ہیں، فضائل اپنی جگہ ہیں، فضائل و مناقب جو ہے وہ یقیناً وجوبی طور پہ بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہ استحبابی طور پہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ کہنا جو ہے قابل ثواب ہوتا ہے، خاموش رہنا گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض صورتیں وہ ہے جہاں پہ خاموش رہنا گناہ ہوگا، پتہ ہے کہ سامنے والا گناہ کر رہا ہے، اور اگر میں روکوں گا میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا۔ اب جبکہ یہ غالب گمان ہے تو سمجھانا واجب ہے، اور گھروں میں بالخصوص یہ صورت ہوتی ہے، اور یہی بڑوں کی صورت ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنے چھوٹوں کو سمجھا دیں تو وہ مان جائے گا، تو یہاں پہ بولنا واجب ہے۔ گفتگو کے آداب امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی بڑی زبردست اور لاجواب کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ خاموشی کے بھی آداب ہوتے ہیں، گفتگو کرنے کے بھی طور طریقے اور آداب ہوتے ہیں، ان دونوں کو ہی سیکھنا پڑے گا۔ یہ سیکھ لیں گے تو ہماری زندگی میں بہت ساری مدد بھی یہ کریں گے، ہمارے معاون بھی بنیں گے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے اسے معاف فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ایسا بات مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو
شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں چاند جن پر نثار ہوتا ہے چاند جن پر نثار ہوتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے